بہت شکریہ احمد صاحب وقت دینے کے لیے. سب سے پہلے آپ کی جانب آئیں گے اور آپ سے یہ جاننا چاہیں گے بیسکلی پہلے تو ہمارے ناظرین کو سمجھائیں کہ اسموگ جو ہم دیکھتے ہیں دھواں نما یا فوگ نما، یہ بیسکلی ہے کیا، کیسے بنتی ہے، اور ایک نارمل AQI یہ ہوتا کیا ہے، کتنا ہونا چاہیے ویسے بھی؟ جی السلام علیکم اور شکریہ. اسموگ جو ہے الفاظ وہ اسموک اور فوگ جو دھند ہوتی ہے اور دھواں ان کو جوڑ کے ملایا گیا ہے. تو اسموگ جو ہے وہ ایک قسم کی ہوائی آلودگی ہوتی ہے. ہمارے پاس ہیز بھی ہے، اوور کاسٹ بھی ہے، مختلف قسم کی کلاسیفیکیشنز ہیں. تو اسموگ ایک قسم کی ہوائی آلودگی ہوتی ہے. جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ ہوائی آلودگی کی شدت کو سمجھنے کا ایک طریقہ ہے. ہمارے ہاں پنجاب اور پاکستان کے جو صوبے ہیں ان کے پاس ماحولیاتی سٹینڈرڈ ہیں باہر کی ہوا کے لیے، جو کہ 9 یا 10 مختلف یہ ہوائی آلودگیوں کو دیکھتے ہوئے ان پہ حد لگاتے ہیں کہ اس سے زیادہ اس مختلف قسم کی ہوائی آلودگی، آپ نائٹرس آکسائڈ یا سلفر آکسائڈ یا PM 2.5 کی جو حد ہے وہ اس سے بڑھ کے نہیں ہونی چاہیے. مگر 9 اور 10 مختلف آلودگیوں کو سمجھنا ایک وقت تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. تو ایئر کوالٹی انڈیکس سسٹم جو ہے وہ ان مختلف آلودگیوں کو اکٹھا کر کے ہمیں ایک نمبر دیتا ہے 0 اور 1000 کے درمیان، جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہوائی آلودگی کی شدت کتنی ہے. اچھا جی، USEPA اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا یہ کہنا ہے کہ ایئر کوالٹی انڈیکس جو 50 سے زیادہ ہے وہ انسیٹسفیکٹری ہے. پنجاب میں ایئر کوالٹی انڈیکس جو 100 سے زیادہ ہو اس کو انسیٹسفیکٹری سمجھتے ہیں، اور پھر 150-200 سے جو بڑھ کے ہے اس کو پھر انہیلتھی اور ہیزرڈس سمجھا جاتا ہے. اس وقت جو پنجاب کے اندر ایئر کوالٹی 1000 سے زیادہ ہے، یہ تو میرے خیال سے تاریخی ایک سانحہ ہے ہوائی آلودگی کا، جو کہ جو میجرمنٹ کے انسٹرومنٹ ہوتے ہیں ڈیٹا کلیکٹ کرنے والے، ان کی بھی لمٹس پار کر چکا ہے. اور یہ معاملات جو ہم دیکھ رہے ہیں کافی سملر ہیں، بھارت کی بھی جو کنڈیشن دیکھ رہے ہیں جو وہ بھی اسی طرح کے معاملات ہیں. تو ہم ماضی میں بھی دیکھتے رہے ہیں کہ ملبہ بھارت پہ ڈالا جاتا رہا ہے، یہ کہا جاتا رہا ہے کہ وہاں سے جو دھواں ہے وہ یہاں پر آ رہا ہے. آپ کی اس حوالے سے کیا انڈرسٹینڈنگ ہے؟ دیکھیں جی، جیسے میں نے کہا اسموگ ایک قسم کی ہوائی آلودگی ہوتی ہے. یہ سردی کے موسم کے اندر جیسے ٹیمپریچر گر رہے ہوتے ہیں تو ایک میٹرولوجیکل کنڈیشن ہے انورژن کلاؤڈ، یہ آبادیوں کے اوپر جب آ جاتا ہے تو آبادی سے جو دھواں آلودگی پیدا ہو رہی تھی وہ ایک قسم کی پھنس جاتی. دیکھیں اس وقت لاہور کے اندر جن گاڑیوں کے دھوئیں، موٹر سائیکل کے دھوؤں سے، بھٹوں سے، صنعت سے، بجلی کی پیداوار سے، اور ہاں فصلیں جلانے سے جو دھواں پیدا ہو رہا ہے وہ اتنا ہی ہے جو کہ 6 مہینے پہلے تھا. اتنی گاڑیاں چل رہی، اتنی صنعت چل رہی ہے. مگر گرمی میں اور برسات کے موسم میں گرم ہوا اوپر اٹھتی ہے اور برسات کے یہ بارشوں کی وجہ سے ہوا کچھ حد تک صاف ہو جاتی ہے. مگر یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ پاکستان اور پنجاب میں سالانہ طور پہ ایک ہوائی آلودگی کا سانحہ ہے جہاں AQI عام طور پہ 200-250 کے قریب پہنچا ہوتا ہے. سردیوں میں ہاں اس کی شدت تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے اور اس میں فصلوں کی جو باقیات ہے اس کے جلانے کا سلسلہ ہوتا ہے. جو آپ نے بات کی کہ ہندوستان سے ہوا آ رہی ہے، اس طرح کے الزام کو کیا کہتے ہیں لانے کے لیے ہمیں مجھے بس یہ بتا دیں کہ ابھی جو سے ہمیں فی الفور 4 اقدامات کرنے چاہیے جن سے ہم کچھ معاملات بہتری کی جانب اسموگ کے جو ہیں وہ بہتر ہوں. دیکھیں جی، ہوائی آلودگی چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک لاہور کا مسئلہ ہے، یہ ایک سردیوں کا مسئلہ ہے اور یہ اسموگ کا مسئلہ ہے. اگر یہ ہم چھوٹی سوچ رکھیں گے تو ہوائی آلودگی کو ہم قابو نہیں کر سکیں گے. سب سے پہلے ہمیں سوچنا پڑے گا کہ یہ پاکستان نہیں، بین الاقوامی مسئلہ ہے. پاکستان بھی اس میں شامل ہے، پنجاب بھی ہے، باقی صوبے بھی ہیں، پشاور میں بھی ہوائی آلودگی ہے. یہ سالانہ مسئلہ ہے. اس کو جب ہم سمجھ لیں گے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ڈیٹا چاہیے، ہمیں مانیٹر چاہیے، ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ہمیں مانیٹر چاہیے تاکہ ہمیں سالانہ طور پہ ریئل ٹائم پتہ چلے کہ کتنی آلودگی ہے ہوا میں اور کہاں سے آ رہی ہے. یہ جب ہمیں پتہ چلے گا پھر ہم اقدامات اٹھا سکیں گے. بغیر کسی ڈیٹا کے ہم تو پھر بس we're kite flying with our solutions کہ کبھی اس کو بند کر دو، کبھی اس کو بند کر دو، کبھی کوئلوں کو بند کر دو، کبھی تکوں کو بند کر دو، کبھی ان کے خلاف FIR کر دیں. تو یہ ہمیں ڈیٹا کی ضرورت ہے اور اس کے بعد ہم پالیسی بنائیں کہ ہم ریفائنریز کو کس طرح بہتر کریں گے.
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को किस तरह बेहतर करेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को किस तरह इंट्रोड्यूस करेंगे, शहरों के डिज़ाइन को किस तरह चेंज करेंगे, भट्टों की आलूदगी पर किस तरह काबू करेंगे, ये फसलों की बाकायात की जो जलाने का सिलसिला है उसको हम किस तरह ख़त्म कर सकेंगे। ये सारे काम हमें करने पड़ेंगे और इस पर टाइम और पैसा लगेगा। इस वक्त अगर आप देखें शहरों के अंदर जो भी तामीरियाती काम हो रहा है ना, वो अंडरपास और ओवरपास और गाड़ियों की सहूलत के लिए। इस गवर्नेंस मॉडल से हमें उतरना पड़ेगा और हमें अपने हुक्मरानों को पाबंद करना पड़ेगा कि इसकी तरफ तवज्जो डालें। ये एक शॉर्ट टर्म चीज़ नहीं है जो कि 2-4 कार्रवाइयों से हल हो जाएगा। ये एक मुसलसल आपको एक तहरीक चलानी पड़ेगी पाकिस्तान के अंदर साफ हवा लाने के लिए। और हमने देखना बेसिकली ये फाइंड आउट करना है कि ये हो कैसे रहा है, और आपने जिस तरह से जो बताया कि जो मामला चेक करने के लिए पहले वो देखना होगा कि हर डिस्ट्रिक्ट में क्या हालात है, उसके बाद ही हम मसले पर काबू पा सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।